روح البیان کے 4 جلد کے اندر صفحہ 407 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ روح البیان کے مفسر علامہ اسماعیل حقی جیسا اور لوگ شک بیان کر رہے ہیں، عام آدمی نہیں ہے، یہ صاحب تفسیر قرآن ہے۔ روح البیان معنی تفسیر ہے، موجود ہے، 10 جلدوں میں رکھی ہے، 4 جلد کو پڑھو۔ صفحہ 407 پر فرماتے ہیں ایک شخص تھا، عراق سے حج کے لیے قافلہ تیار ہوا، ذرا غور بھی کیجئے گا، قافلہ تیار ہوا مدینہ جانے کو، حج کرنے کو۔ اس نے بھی کہا کہ میں بھی قافلے کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ یہ گیا شہر میں 500 دینار لے کے چلا گیا کہ حج کے لیے احرام وغیرہ جو ضروریات ہیں وہ لے کر آتا ہوں۔ جب وہ بازار سے کونے پہ نکلا تو کونے پہ خاتون سید کھڑی تھی، اس نے فرمایا کو جانے والے میں رسول اللہ کی اولاد ہوں، میری بچیوں کو چادر نہیں ہے، خدا را میری مدد کر۔ کہتے ہیں میں رک گیا، رسول اللہ کی اولاد، میرے بچیوں کو چادریں نہیں ہیں، میں نے وہی 500 روپے آپ کو دے دیے فی سبیل اللہ۔ حج میں بھول گیا کہ رسول اللہ کی اولاد اتنی پریشان، میں نے 500 ان کے دے دیے۔ 500 درہم میں 100 کی بات کر رہا ہوں، آج تو میں 10 روپیہ بھی دیتے ہیں تو دیکھ کے دیتے، 2 تو نہیں ہیں۔ اگر کوئی فقیر آتا ہے، اگر ہم 10 روپے نکال دیے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں، 2 تو نہیں، 1 ہے نا، تو ہمیں 10 روپے دینا مشکل لگتا ہے۔ اس نے 500 دیے، ارادہ کیا تھا؟ حج کرنے کا، آیا شہر میں حج کا سامان لینے کے لیے، مگر رسول اللہ کے اولاد پہ 500 قربان کر دی۔ میں نے اللہ کا شکر کیا، چل حضور کی اہل بیت ہے، چادریں لے کے دی، سر پہ رکھی اور چل گئی۔ کون تھی، کہاں رہتی تھی، مجھے پتا نہیں۔ علامہ فرماتے ہیں وہ شخص جا کر گھر میں سو گیا، رات ہوئی، رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ کیا خوش قسمتی ہے، دیدار ہوا۔ وہ لوگ آئے حج کرنے جو گئے تھے، قافلہ جا چکا، حج کر کے واپس آیا، میں نے سوچا چلو میں ان کو جا کر مبارکباد دوں، حج کرنے کا ہے، جیسے لوگ آج جاتے ہیں نا، ہمارے ہاں بھی رواج ہے۔ فورتے جب میں باہر نکلا گھر سے تو لوگ مجھے مبارک دے رہے ہیں کہ آپ کو حج قبول کی مبارک ہو۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے حج کیا ہی نہیں۔ پھر میں گیا ان دوستوں سے حج مبارک کرنے کو، وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہی لوگ مجھے مبارکباد دی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں ہے۔ جب حضور گھر میں آیا تو رات کو سرکار کی زیارت ہوتی ہے، فرمایا آپ کو کون سا تعجب لگ رہا ہے، لوگ آپ کو مبارک دے رہے ہیں، آپ نے میرے سادات کی تعظیم کی ہے، ان کی عزت کی ہے، ان کی مشکل حل کی ہے اور ان کی پریشانی کو دفع کیا ہے۔ اللہ نے تیری استخاء قبول فرمائی ہے اور اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اب سے نہیں قیامت تک وہ تیرے لیے حج کرتا رہے گا۔ پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے دوستو یہ ہے سادات کی تعظیم کرنا، سادات کی عزت کرنا۔ تو یہ بات قابل غور ہے، حضور کو کیسے پتہ چلا کہ جن میرے اولاد کی تعظیم کی ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، الحمدللہ میرا عقیدہ نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، یہ جو بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہو، میرا رسول بھی سن رہا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ امام غزالی کا عقیدہ ہے، 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، ان کی کتابیں پڑھو۔